السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالح فرزند کی روزی میں برکت۔ قرآن شریف کی دوسری سورت سورہ بقرہ میں گائے کے واقعے کے تحت حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک بخت آدمی تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت کم عمر۔ اس مرد صالح کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جس کو مرنے سے پہلے جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا اور وہ بچیاں جنگل میں چرا کرتی تھی۔ خدا و قدوس کی حفاظت میں وہ پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا اپنے والدین کا خدمت گزار اور انتہائی فرما بردار تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں سوتا، دوسرے حصے میں نماز پڑھتا، تیسرے میں اپنے والدہ کے سرہانے بیٹھ جاتا اور صبح سویرے جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرتا۔ اس کی قیمت کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو اللہ کی راہ میں دیتا اور ایک حصہ اپنے والدہ کو دیتا اور ایک حصے میں اپنے آپ کو کھاتا پیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، بیٹا، تیرا باپ تیرے لیے ایک گائے میراث میں چھوڑ گیا ہے اور وہ فلا جنگل میں اللہ کی نگرانی میں ہے، تو جا اور کہہ کر آواز دے کہ ابراہیم اور اسماعیل کے معبود گائے عنایت فرما دیجیے جس کو میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جوان اپنی والدہ کے حکم پر جنگل گئے پہنچا اور اسے چرتے دیکھا تو جس طرح والدہ نے پکارنے کو کہا تھا اس نے پکارا تو گائے بحکم الہی دوڑ کر سامنے چلی آئی۔ جوان گردن پکڑ کر کھینچنے لگا۔ گائے بولی، اے والدہ کی خدمت گزار، مجھ پر سوار ہو جا، تجھ کو آرام ملے گا۔ جوان نے کہا، میرے والدہ کا یہی حکم ہے کہ گردن پکڑ کر لانا، نہ کہ سوار ہو کر۔ گائے بولی، اے میرے جوان، تو میرے کہنے سے اگر سوار ہو جاتا تو پھر میں ہرگز تیرے قابو میں نہ آتی، اور اپنی اماں کی فرما برداری کی وجہ سے تیرا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو وہ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے۔ الغرض جوان گائے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے کہا، بیٹا، تو فقیر ہے، دن میں لکڑیاں لانے اور رات میں قیام کرنے کی وجہ سے تجھ پر سخت مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے مناسب یہ ہے اسے فروخت کر دے۔ جوان نے قیمت دریافت کی۔ ماں نے کہا، 3 دینار میں دے دینا۔ ساتھ ہی ماں نے یہ حکم دیا، جب بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ جوان والدہ کے حکم کے مطابق گائے کو بازار لے گیا۔ ادھر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے اور اس جوان کو اس کی والدہ کی اطاعت اور فرمانبرداری جانچنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ آتے ہی اس نے قیمت دریافت کی تو جوان نے کہا، 3 دینار، مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے معلوم کر لوں۔ فرشتہ نے کہا، تم مجھ سے 6 دینار لے لے اور گائے دے دی، والدہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جوان نے کہا، اگر تم مجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دے گا تو میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنی والدہ کے پاس آیا اور کیفیت بیان کی۔ والدہ نے کہا، جاؤ 6 دینار لے لینا، مگر خریدار سے میری رضامندی کو شرط لگا دینا۔ جوان پھر بازار گیا، اس سے ملا۔ اس نے کہا کہ تو اپنی والدہ سے دریافت کر لیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے دریافت کر لیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا میری رضامندی کی شرط لگا دینا۔ اس خریدار یعنی فرشتے نے کہا، اپنی ماں سے نہ پوچھ اور مجھ سے 12 دینار لے لی۔ جوان نے انکار کیا، اپنی ماں کے پاس آ کر سارا قصہ بیان کیا۔ ماں نے کہا، وہ فرشتہ ہے، وہ تیرا امتحان لیتا ہے، اب اگر اس سے ملاقات ہو تو یہ پوچھ کہ ہم اسے فروخت کریں یا نہیں۔ جب وہ بازار گیا اور فرشتے سے ملاقات ہوئی تو جوان نے بیچنے کی بابت دریافت کیا تو اس نے کہا، اپنی والدہ سے کہنا کہ اس کو ابھی فروخت نہ کری۔ بنی اسرائیل اسے ایک مقتول کے معاملے میں خریدیں گے تو اسے کھال بھر دینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ اس کو انہوں نے فروخت نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ اس گائے کو کھال بھر دینار میں فروخت کیا گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ گائے جو کھال بھر سونے میں فروخت ہوئی،
یہ کثیر رقم جو اس بچے کو ملی یہ ماں کی خدمت اور محبت کے نتیجے میں میسر آئی، کیونکہ جو اولاد جس قدر اپنے ماں باپ کی مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہے تو اس کی روزی میں اتنی ہی خیر و برکت ہوتی ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے اگر تم کو مال کی زیادتی کی ضرورت ہے تو والدین کی خدمت کرو، اور اگر علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو حضرات اساتذہ کی خدمت کرو۔